السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم سبق کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے سبق کا جو تعلق ہے وہ ترکیب کے ساتھ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ترکیب جو ہوتی ہے لینگویج میں بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ہم نے شروعات میں بتایا تھا آپ کو کہ زیادہ تر جو گرامرز ہیں وہ عربی سے منتقل ہو کر اردو میں استعمال ہوئے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ عربی میں ترکیب دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کا نام ترکیب صرفی اور دوسرے کا نام ترکیب نحوی۔ تو اسی طریقے سے اردو میں بھی یہ دونوں ترکیبوں کا استعمال ہوتا ہے، ترکیب صرفی کا بھی اور ترکیب نحوی کا بھی۔ تو ناظرین اب دیکھ رہے ہیں کہ بورڈ میں لکھا ترکیب صرفی، ترکیب نحوی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترکیب صرفی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو پہلی بار ہم سن رہے ہیں۔ ترکیب نحوی تو ہم بہت پہلے سے سنتے آ رہے ہیں کہ ترکیب نحوی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن ترکیب صرفی کیا ہوتا ہے؟ تو اس بات کا سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ ترکیب صرفی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ترکیب صرفی کے اندر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ لفظ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا گیا ہے۔ اس صحیح اور غلط کا معیار جو ہے وہ پرکھنے والے کا جو کام ہوتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے جو ترکیب صرفی سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ اور ترکیب نحوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ جملوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جملوں کے اندر میں الفاظ کی سیٹنگ کیسی کی گئی ہے۔ اگر اس کے اندر میں کسی قسم کی سیٹنگ میں گڑبڑی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، ان غلطیوں کو، ان گڑبڑیوں کو ٹھیک کرنے کا جو کام ہوتا ہے وہ ترکیب نحوی جاننے والے کا کام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تو ناظرین دیکھ پا رہے آپ کہ میں نے یہاں لکھا موسیٰ، یہاں بھی لکھا موسیٰ، یہاں لکھا لبنہ، یہاں بھی لکھا لبنہ، یہاں لکھا عیسیٰ، یہاں لکھا عیسیٰ۔ دونوں کی آواز ایک جیسی نکل رہی ہے، آواز میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، پر تحریر کے اندر میں فرق ہے۔ یہاں موسیٰ الف سے لکھا ہوا ہے، وہاں موسیٰ یہ اس پر کھڑا زبر دے کر لکھا گیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں کریکٹ کون سا لفظ ہے؟ یہ آپ کو ترکیب صرفی جاننے والا بتا پائے گا کہ کریکٹ کون سا لفظ ہے۔ تو ہم نے ترکیب صرفی والے کے پاس رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ترکیب صرفی کے لحاظ سے یہ موسیٰ، لبنہ، یہ لبنہ اور عیسیٰ یہ تینوں کریکٹ ہے، اور یہ والا جو ہے یہ انکریکٹ ہے، یعنی یہ صحیح طریقہ لکھنے کا نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا ناظرین کہ یہاں پر ترکیب صرفی کا جو تعلق ہے وہ الفاظ کے ساتھ ہے، یعنی وہ الفاظ کے بارے میں بتا پائے گا کہ یہ صحیح لفظ لکھا گیا ہے یا غلط لفظ لکھا گیا ہے۔ اب ہمارے سامنے میں آتا ہے ترکیب نحوی۔ ترکیب نحوی کا تعلق جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا جملوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جملوں کی ترتیب میں کسی قسم کی گڑبڑی ہو، کوئی غلطی ہو، ان غلطیوں کو نکالنا، ان غلطیوں کو دور کرنا یہ ترکیب نحوی والے کا کام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، ہم نے دو طرح کا جملہ لکھا ہے۔ پہلا لکھا آیا موسیٰ گھر، اور دوسرا لکھا موسیٰ گھر آیا۔ ترکیب نحوی والے سے ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آیا موسیٰ گھر یہ غلط ہے، کیونکہ جو ترکیب نحوی کے اصول اور قواعد ہیں اس کے خلاف ہے، اور سننے میں بھی عجیب سا لگتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس طرح کا الفاظ، اس طرح کے جملہ بولے گا آیا موسیٰ گھر، کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے جملوں کے اندر میں جو ترتیب اور جو سیٹنگ ہے وہ غلط ہے۔
سننے کے اعتبار سے بھی غلط اور لکھنے کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ اب اگر ہم نے اسی کو لکھا صحیح ترتیب میں موسیٰ گھر آیا تو اس کے اندر میں کتنی شفافیت ہے، کتنی صفائی، کتنی ستھرائی ہے، کتنی لطافت ہے، اس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بولنے والا کیا بولنا چاہ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ترکیب نحوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ترکیب نحوی کا تعلق جملوں کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ ترکیب صرفی کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے ناظرین اس بات کو اچھی طرح غور دیکھ لیں، ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے کے اندر میں یا ہمارے تعلیمی ڈپارٹمنٹ کے اندر میں عام طور پر بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو غلط لکھے جاتے ہیں اور وہی سلسلہ غلطیوں کا چل پڑا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ترکیب صرفی سے ناواقف ہوتے ہیں، جس کی بنا پر وہ غلط کو ہی غلط لکھنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ فی الحال زیر بحث جو ہمارے ساتھ معاملہ ہے وہ ترکیب نحوی کا ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ترکیب نحوی کا پہلا پارٹ لے کر حاضر ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔